جو پیشنٹ کہتا ہے کہ میری بس ہو گئی ہے تو وہ علاج کرا کرا کے اکتا جاتا ہے، اوب جاتا ہے، علاج پینفل لگتا ہے، علاج میں وہ اداس ہوتا ہے، اس کو اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہے. تو ایسے پیشنٹ کو جو بھی کہے کہ بس ہو گئی ہے، چاہے وہ ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہو یا دل کا مریض ہو یا ٹی بی کا مریض ہو یا کینسر میں ہو، شوائیں لگ رہی ہوں، تو اگر کوئی کہے کہ میری بس ہو گئی ہے تو جواب میں کیا کہا جائے گا؟ اس کا تسلی دی جائے گی کہ یار کوشش کرو اور کوشش کرو، آگے کامیابی ہے، تھوڑا لمبا سانس لو، اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جاؤ. تو جو بھی اس کے خیر خواہ ہیں اس میں وہی مشورہ دیں گے کہ بہرحال علاج کو جاری رکھو، یا اسے کہیں گے کہ ٹھیک ہے تمہارا علاج ختم کر دیتے ہیں، تمہاری بیماری کو بڑھنے دیتے ہیں. اور کیونکہ جو لوگ چلے جاتے ہیں علاج کرا کے چلے بھی جاتے ہیں تو وہ بھی آؤٹ ڈور میں نہیں آتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں میری بس ہو گئی ہے. اور جب وہ آؤٹ ڈور کے علاج میں نہیں آتے تو پھر ان کا نشے سے مقابلہ کرتے کرتے ان کی بس ہو جاتی ہے، یعنی ول پاور ان کی بس ہو جاتی ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی ول پاور استعمال کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کے پاس کیا راستہ ہوتا ہے؟ کیا راستہ ہوتا ہے؟ کوئی بتائیں گا آپ میں سے؟ یا تو وہ دوبارہ اسی ٹریک پہ چلے جائیں گے یا پھر وہ واپس علاج میں آ جائیں گے. دو ہی راستے ہیں نا، یا تو واپس اسی جھنجٹ میں چلے جائیں گے اور اسی چیز میں چلے جائیں گے جو پہلے تھی، وہی بدنامی. اچھا، بدنامی کرا کے بس ہوئی کبھی کسی کی؟ بدنامی کرا کے جی ہوئی، بس بدنامی کرا کے بھی ہوئی. جو نشے کرتے کرتے بدنامیاں ہوتی ہیں، جو کیچڑ اچھلتا ہے، جو چاڑ چم وہ ہوئی، اس میں بس ہوئی کہ بڑی ہو گئی، بہت بدنامی ہو گئی ہے. جب گھر میں جھگڑا رولا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جب آپس میں تو میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی گھر والوں کی بھی بس ہو جاتی ہے. ایسے ہے کچھ گھر والوں کی بھی بس ہو جاتی ہے، تو وہ آپ کو لے کے یہاں آتے ہیں، اور آپ کی یہاں آ کے بس ہو جاتی ہے تو آپ جانا چاہتے ہیں. تو کیتا کی جائے کہ بھی کسی بیماری کے خلاف یہ محسوس ہو کہ میری بس ہو گئی ہے، تو ہمیں دوبارہ کچھ ایسا کرنا ہے کہ ہمارے اندر سے یہ آواز نہ نکلے کہ میری بس ہو گئی. ہمارے اندر سے یہ آواز نکلے کہ میں کوشش کرتا رہوں گا، میں ہمت کرتا رہوں گا، میں اپنی فیملی کے تعاون سے اپنی صحت کو حاصل کر کے رہوں گا، اور میں اپنے معالج پہ بھروسہ کر کے اور اپنے اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ مجھے شفا ملے. بس ہو گئی ہے والی بات جو ہے، اور کون کون ہے بس ہو گئی؟ میل کا یہ پریروگیٹو ہے یا میل کی یہ فرائض منصبی میں شامل ہے کہ وہ اپنی فیمیل کو منائے؟ ہمیشہ یہ آپ دیکھیں گے کہ جو میل ہے، جو نر ہے، جو بندہ کہتا ہے میں بہت نر ہوں، تو جو نر ہے وہ اپنی بیوی کو منائے گا. سلطان رائی کی فلمیں دیکھ دیکھ کے ہمارا سارا کلچر بدل گیا ہے. یعنی ماں باپ کے بارے میں تقریباً ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے رکھا ہوا ہے، ملازم رکھا ہوا ہے، ہائر کیا ہوا ہے، کوئی پیسے ویسے چاہیے ہو تو دے دیں. مطلب یہ نظریہ تھوڑا بدلنا پڑے گا کہ بیوی آپ کی ناراض ہے نا. اعتبار کے بارے میں حکم دیا جا سکتا ہے جی؟ اگر میں حکم دے سکتا ہوں تو مجھے بتائیے کہ اگر میں حکم دے سکتا ہوں تو میں کسی کا اعتبار کرنے کا حکم دے سکتا ہوں؟ میں یہ خدا نہ خواستہ حکم تو دے سکتا ہوں کہ ان کو آئس کریم کھلائیں، ان کو پراٹھا کھلائیں، ان کو انڈے کھلائیں، ان کو ساگ کھلائیں. یہ تو نہیں میں کہہ سکتا نا انہاں دا اعتبار کرو، کیونکہ اعتبار ایک آپ کے اپنے دل میں سے ابھرنے والی آواز ہے. اگر آپ کو اعتبار آ جائے کل سویرے 9 بجے سڈنلی کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ آپ کو اعتبار آ جائے کہ میرا پتر جڑا ہے نا وہ چہرے تے تبدیلی آ گئی ہے تے میرا پتر ہو گیا بالکل سیدھی راہ تے چلن والا، تے پھر تسی اپنے ماں باپ کے سامنے عاجز ہونا، انکساری کرنا تو بڑی مزے کی بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایک میل شوونزم ہے نا کہ بیوی کے سامنے گردن اکڑا کے رکھنی ہے،
بلکہ بعض مردوں نے تو ایک سریا رکھا ہوتا ہے, اگر گردن کبھی نرم ہو ایک سریا فٹ کرا لینے نے, وہ کر دے نا تسی سرجری ہے, سریا فٹ کرنے والی سرجری. مطلب یہ کہ کس حکیم نے کہا تھا کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کوئی بری بات ہے؟ ٹیبل پہ ایک پلیٹ بیوی کو نہیں پکڑا سکتے. یہ بتائیں آپ میں سے کون کون ہے جو ٹیبل پر اپنی بیوی کو وہ اس کے اشارہ کرنے پہ ایک پلیٹ اٹھا کے دے دے؟ کسی جگہ شاپنگ کرتے ہوئے تھیلے اٹھانا, گاڑی کا دروازہ کھولنا, کرسی تھوڑی پیچھے کر کے دینا, یہ مہذب لوگوں کی علامتیں. 20% بھی نہیں, تھوڑا کم ہی, 4%. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اچھی خوشی بری زندگی گزارتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جس کو بیوی کی ضرورت نہیں اس کو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے. جس نے بیوی سے پیار نہیں کرنا اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ جو اکڑ ہے, یہ جو غصہ ہے, یہ جو ایویں اکڑے رہنا ہے, اس کی بھی بس کر دیں, تھک جائیں اس سے. اور سب سے پہلے اپنی امی کے ساتھ لگ کے ان کو کہیں کہ میں وہی ہوں بچہ آپ کا چھوٹا سا, اور والد کو بھی یہی کہیں کہ میں وہی ہوں آپ کا بچہ ہوں, میرے سے غلطی ہو گئی. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.